بلیٹن میں سب سے پہلے بات، عرب میڈیا ایران کی نئی تجاویز کی تفصیل منظر عام پر لے آیا۔ العربیہ نیوز نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں بتایا ہے کہ نئی لیک شدہ دستاویز میں ایران نے ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے طویل مدت کے لیے منجمد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ افزودہ یورینیم امریکہ کے بجائے روس منتقل کرنے کی مشروط پیشکش کی ہے۔ جنگی نقصانات کے معاوضے کے مطالبے کے بجائے ایران کی توجہ اقتصادی مراحت حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز امریکہ کو بھیج دیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے بتایا، امریکہ نے ہماری گزشتہ تجاویز مسترد کر دی تھیں۔ پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کی جانب سے ترمیمی نکات اور تحفظات پر مشتمل نئی دستاویز موصول ہوئیں، ان کا جائزہ لیا گیا۔ ہمارا جوابی موقف بھی باقاعدہ طور پر امریکی فریق تک پہنچا دیا گیا۔ اسماعیل بقئی نے یہ بھی کہا کہ NPT کے تحت ایران کا افزودگی کا حق تسلیم کیا گیا۔ یورینیم افزودگی کے حق پر بات ہوگی اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کریں گے۔ طرفهای آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح امریکہ نے ہماری تجاویز مسترد کر دی تھی۔ اس کے باوجود ہمیں پاکستان کے ذریعے ان کی جانب سے ترمیمی نکات اور تحفظات پر مشتمل دستاویز موصول ہوئی۔ پاکستان کے ذریعے امریکی فریق کو اپنا نقطہ نظر بھیجے جانے کے اگلے ہی دن ہمیں امریکہ سے نئی تجاویز ملی، جن کا جائزہ لیا گیا۔ ہمارا جوابی موقف بھی باقاعدہ طور پر امریکی فریق تک پہنچا دیا گیا ہے۔ با مجموعی از پیشنهادات امریکہ سے مذاکرات کے سلسلے میں ایران نے پاکستان کے ذریعے نئی 14 نکاتی تجاویز بھجوا دی ہیں۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے جنگ کے خاتمے اور اعتماد سازی پر مشتمل نئی تجاویز پیش کی ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ایران نے نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ ایران کی توجہ جنگ ختم کرنے اور اعتماد بحال کرنے پر مرکوز ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کی کوششیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تیسرے روز بھی ایران میں موجود۔ تہران میں وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا، محسن نقوی اور عباس عراقچی نے خطے کی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ ذرائع کا کہنا ہے محسن نقوی کی تہران میں اعلیٰ شخصیات سے مزید ملاقاتیں متوقع ہیں۔ محسن نقوی نے گزشتہ روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالباف اور ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کل قومی سلامتی کے مشیروں سے سچویشن روم میں ملاقات متوقع ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اہم اجلاس میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور کیا جائے گا۔ ہفتے کے روز بھی صدر ٹرمپ نے ورجینیا میں اپنے گولف کلب میں قومی سلامتی کی ٹیم کے ارکان سے ایران کے معاملے پر ملاقات کی۔ نائب صدر JD وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر ایران کے معاملے پر گفتگو کی ہے۔ امریکہ کے اسلحہ بردار درجنوں طیارے اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں جرمنی کے امریکی اڈوں سے اسلحہ لے کر طیارے تل ابیب پہنچے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسرائیل نے بڑی فوجی کارروائی کے لیے تیاریاں تیز کر دیں۔ امریکی اسلحہ اسرائیلی فوجی گوداموں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے اسرائیلی فوج کو الرٹ کر دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے جاری سفارتی کوششوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی امن و استحکام سے متعلق اہم امور بھی زیر غور آئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، ملاقات میں پاکستان سعودی عرب برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ سعودی عرب کا عراق سے آنے والے 3 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ادھر عراق نے سعودی عرب پہ کیے گئے ڈرون حملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ عراقی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمارے فضائی دفاعی نظام سے اپنی حدود نے کسی ڈرون کے اڑائے جانے کا سراغ نہیں لگایا، اپنی سرزمین سے برادر ملکوں پر حملوں کی مخالفت کرتے ہیں۔
عراقی چرواہے نے ملک کے مغربی صحرا میں اسرائیلی خفیہ اڈہ ڈھونڈ نکالا. چرواہے نے عراقی فوجی کو بتایا دونوں کو قتل کرا دیا گیا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بتایا اسرائیلی فوج مغربی عراق میں برسوں 2 خفیہ اڈے چلاتی رہی. ایران اسرائیل جنگ کے دوران عراق اہم لاجسٹک مرکز بنا رہا. 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے دوران بھی استعمال ہوئے اور موجودہ کشیدگی میں بھی ان کا کردار سامنے آیا. ایک خفیہ اڈے کا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک عراقی چرواہا اتفاقیہ طور پر اس مقام تک پہنچ گیا. اس نے عراقی فوجی کو اطلاع دی. اڈے کو خفیہ رکھنے کے لیے چرواہے اور عراقی فوجی دونوں کو قتل کر دیا گیا. امریکہ کو اسرائیلی اڈے کا علم تھا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں پروجیکٹ فریڈم آپریشن پاکستان کے کہنے پر روکا گیا. NBC نیوز کو انٹرویو میں مارکو روبیو نے بتایا کہ پاکستان نے کہا پروجیکٹ فریڈم روکنے سے معاہدہ ممکن ہے. سفارتکاری کو موقع دیں، اسی لیے پروجیکٹ فریڈم پر عمل روک دیا. صدر ٹرمپ اب بھی چاہتے ہیں مسئلے کا سفارتی حل نکالا جائے. Are we going to start bombing Iran again? The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. By the way, we agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week. ایران جنگ پر خبریں. صدر ٹرمپ امریکی میڈیا پر برس پڑے. امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران ہتھیار ڈال دے، یہ مان لے کہ اس کی عسکری طاقت ختم ہو چکی. ایرانی فوج شکست تسلیم کرتے ہوئے سفید جھنڈے لہرائے. ان کی قیادت لکھ کر دیں کہ عظیم امریکہ کی طاقت کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تب بھی نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، CNN اور دیگر فیک نیوز میڈیا یہی سرخی لگائیں گے کہ ایران نے امریکہ پر شاندار فتح حاصل کر لی. ایران کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے انفارمیشن کونسل اجلاس میں کہا کہ کسی قیمت پر قومی وقار پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. دشمن جنگ میں ناکامی کے بعد اب عوام اور حکام میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے قائد، فوجی اور سول حکام، سائنسدانوں، بے گناہ طلبہ کو شہید کیا گیا. دنیا تماشا دیکھتی رہی. جنگ کے پہلے دن مشتبہ خامنائی کو معمولی چوٹیں آئی تھیں. ایران کی وزارت صحت نے رہبر انقلاب سے متعلق تفصیلات بتا دی. ڈائریکٹر تعلقات آبا وزارت صحت ڈاکٹر کرمان پور نے بتایا سپریم لیڈر کی ٹانگ پر 2 سے 3 ٹانکے لگائے گئے تھے. چوٹیں ایسی نہیں تھیں جس سے چہرہ یا شکل کی حالت خراب ہو گئی ہو، نہ ایسی تھیں کہ جسم کا کوئی حصہ کاٹنا پڑا ہو.